نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزارے جائیں اور ان لمحوں کی برکتوں کو سمیٹا جائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ احزاب، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 کا کچھ ٹکڑا پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے حقدار ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اس بات کو حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب، امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس بات کو ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں نقل فرمایا ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس بات کو نقل فرمایا کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قبیلہ تھا حضور کے دور میں، بنو عمر بن عوف، ان کی آپس میں شکر رنجی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے کی صلح کے لیے حضور خود تشریف لے گئے۔ ذہبا الی بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم، ان کے درمیان تصفیہ فرمانے کے لیے، صلح کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ تو پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا، فحانت الصلاۃ، فجال مؤذن الی ابی بکر فقال اتصلی للناس فاقم، مؤذن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگ پڑے، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں۔ تو آپ نے کہا، قال نعم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، آپ اقامت کہیں، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ فصلی ابو بکر، پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگ پڑے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس فی صلاۃ، جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور بھی آ گئے، حضور کی آمد ہو گئی، حضور جلوہ گر ہو گئے۔ تو عزیزان محتشم، جب حضور تشریف لائے، والناس فی صلاۃ، جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور بھی جلوہ گر ہو گئے۔
اب ہونا تو یہ چاہیے نماز میں بندہ ہو تو کسی طرف بھی خیال نہیں رہنا چاہیے، لیکن حضور تو جانوں سے بڑھ کے حقدار ہے۔ تو عزیزان محتشم، اب قاعدہ اور اصول فقہ تو یہی ہے کہ جب نماز میں بندہ ہو تو کسی طرف دھیان نہ ہو، ہر طرف سے دھیان ہٹا کر التفات صرف نماز کی طرف کی جائے اور کسی اور کی طرف التفات نہ کیا جائے، کوئی توجہ نہ فرمائی جائے، بس نماز میں ہی بندہ رہے۔ لیکن صحابہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم حضور آ جائیں تو اپنی نماز کو نہیں دیکھتے، حضور کو تکتے ہیں، حضور کو تکتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اب نماز میں حضور آ گئے، اب پچھلی صف والوں نے دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ دیا کہ حضور آپ آ گئے، اور جب صحابہ نے دیکھا تکا رضوان اللہ تعالی اجمعین، فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، سبحان اللہ، اپنے پوروں سے تالیاں بجانی شروع کر دی اور ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا۔ تالیاں علامت ہے خوشی کی، اظہار محبت تھا، اظہار فرد تھا، حضور کی آمد پر خوشی تھی، اور اس خوشی میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے لوگوں کوئی اور نہیں آئے، حضور آ گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجا بجا کے ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا۔ تو دوستان گرامی قد وکانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاته فلما اکثر الناس التصفیق۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ کی توجہ کے لیے حضرت صدیق اکبر جب نماز پڑھتے تھے تو توجہ کسی اور طرف نہیں کرتے، انہماک اور خشوع و خشوع کے ساتھ نماز کی طرف دھیان رکھتے تھے، لا یلتفت، کسی اور طرف دھیان نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو بکر کا دھیان نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، جشن مرا رہے تھے، نماز میں حضور آ گئے۔ عزیزان محتشم، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا خیال آنے سے ٹوٹتی ہے یا نہیں، اب ایمان سے، اب صحابہ کے خیال میں کون ہے، اب صحابہ کی نماز میں کون ہے اور صحابہ کے دل میں کون ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب دل میں بھی یہی ہے کہ حضور آ گئے، تالیاں بجا کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، اپنے عمل اور انداز سے بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر نے التفات نہ فرمایا، توجہ نہ کی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کثیر تعداد نے زور زور کی تالیاں بجانی شروع کر دی کہ التفتا، کہ ابو بکر التفات فرمائیے، دھیان کیجئے، نماز کی جان آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو دوستان گرامی قدر، جب یہ شور و غل بپا ہوا تو دوستان گرامی قدر، یہاں پہ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اب یہی شور و غل آپ کی مسجد میں آ جائے تو آپ اپنی نماز کو قائم سمجھیں گے؟ آپ تو سمجھیں گے کہ نماز تو گئی، یہ شور و غل بپا ہو گیا، جان جاتا رہا، نماز کی اصل کو بھول گئے، نماز کی مقام کو بھول گئے، نماز کے مغز کو بھول گئے، اصل کو بھول گئے۔ اصل نماز تو یہ ہے کہ کسی اور طرف دھیان نہ جائے، بس نماز کی طرف دھیان رہے۔ تو جو نماز کی جان ہو، صحابہ دھیان کر کے یہ بتا گئے، اور کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ حضور نماز ٹوٹی یا بچ گئی، صحابہ تو سمجھتے یہ تھے کہ تجھے تکتے رہنا نماز ہے ہماری، کسی کو تکتے رہنا نماز ہے تیری۔ تو عزیزان محتشم، حضرت صدیق اکبر توجہ فرماتے ہیں، التفات فرماتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، اب انسانی فطرت ہے، کنکھیوں سے دیکھتا ہے، معاملہ کیا ہے، یوں دیکھا اپنی کنکھیوں سے، تکا تاجدہ فرائی رسول اللہ۔ میں سادے لفظوں میں ترجمہ کروں تو یوں ہی کہہ رہے ہیں حضور آپ آ گئے، حضور آپ آ گئے، تک لیا حضور کو۔ تو ایمان سے اب نظر میں کون ہے، خیال میں کون ہے اور دل میں کون ہے،
عمل میں کون ہے, انداز میں کون ہے, بس ایک ہی بات ہے, آج میرا ماہی آیا. عزیزان محتشم, جب حضور نے دیکھا کہ ابو بکر اپنے مصلے پر نہیں کھڑے رہے, پیچھے ہٹنے لگے ہیں, تو آپ نے فاشارہ الہی, آپ نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا اور کہا انمکت مکانک, ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے, کیوں پیچھے ہٹ رہے, اپنی جگہ پہ کھڑے رہو, نماز پڑھاتے رہو. اب قاعدہ یہ ہے الامر فوق الادب, امر ادب سے بڑا ہے. امر یعنی حکم ادب سے بڑا ہے, لیکن صحابہ اپنے مزاج اور اپنے انداز سے بتا گئے جب عام بات ہو تو امر کو بڑا سمجھو, اور جب آقا کی بات ہو تو الادب فوق الامر ہو جاتا ہے. تو یہاں ادب بچانا ہے, امر نہیں بچانا. تو امر تھا کہ کھڑا رہے, تو صدیق اکبر اپنے انداز سے بتا گئے لوگوں یہاں امر سے ادب بڑا ہے, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. عزیزان محتشم, آپ اشارہ کرتے ہیں کھڑا رہے اپنی جگہ پہ. تو دوستان گرامی قدر, حضرت ابوبکر صدیق کا انداز دیکھیے, آپ وہیں اپنے مصلی پر کھڑے نہیں رہے. فرفع ابو بکر یدیہ, آپ نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے, ہاتھ اٹھا دیے, بلند کر دیے, اور کہا فحامد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذالک. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز کا حکم دے دیا, نماز پڑھاتے رہو. ابو بکر اس بات پر راضی ہوں, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آقا نے مجھے نماز کا حکم دے دیا, لیکن کھڑے نہیں رہے, آپ پیچھے ہٹ گئے. تو دوستان گرامی قدر حضور آگے آ گئے. جب تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مصلی پر پہنچے تو عزیزان محتشم جب نماز ہو گئی تو حضور سوال کرتے ہیں فصلی فلمن صرفا قالا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک. اے ابو بکر بتائیے کس بات نے آپ کو پیچھے ہٹایا, کس بات نے آپ کو پیچھے ہٹایا؟ حالانکہ میں نے کہا تھا انمکت مکانک, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے, تو کس چیز نے تجھے پیچھے کیا؟ تو اب حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنیے. فقال ابو بکر ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور آپ بھی ہوں اور ابو بکر آگے کھڑا رہے, یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال, یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال. حضور آپ پیچھے کھڑے رہے اور میں آگے کھڑا رہا. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں, کچھ نکتے دینا چاہتا ہوں. اب نماز ہو رہی تھی, صحابہ نماز میں داخل تھے, حضور بعد میں آئے. اب کسی صحابی نے سوال نہیں کیا, تالیاں بجیں, حضور نماز رہی یا جاتی رہی, شور و غل بپا ہوا. حضور ہمارا دھیان ہر نماز کی اصل سے ہٹ گیا. صحابہ تو اصل نماز حضور کو جانتے تھے, حضور کی محبت کو اپنی نماز سمجھتے تھے, حضور کے دیدار کو اپنی نماز سمجھتے تھے, حضور کے آنے کو اپنی نماز کی اصل سمجھتے تھے. تو دوستان گرامی قدر اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کسی نے سوال نہ کیا. اور عزیزان محتشم ایک اور نکتہ, اب حضور جب آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے نہیں پوچھا تم رکعت کون میں تھے, کون سی رکعت میں تھے, سوال نہیں کیا کون سی رکعت میں تھے. نہ حضور نے پوچھا نہ صحابہ نے بتایا, کسی نے نہیں پوچھا, نہ آقا نے پوچھا نہ غلاموں نے بتایا. اب ایمان سے آپ یہ حافظ ارشد صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور میں پیچھے سے آؤں اور یہ مصلی چھوڑ دیں, میں تو پہلے پوچھوں گا بھئی رکعت کیڑی بچ آئیں,
بھئی اگلی نماز جو پڑھانی ہے ان ترائے پڑھاواں یا 4 پڑھاواں کہ پہلی وچ آؤ دوجی وچ آؤ تیسری میں تھے. یہ اب مجھے پوچھنا میری مجبوری ہے, میں نہیں جانتا یہ کون سی رکعت میں تھے. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیجئے, غلام جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں. غلام جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں. او عزیزان محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ بتا گئے, لوگوں ہم تو اپنی نماز بھی حضور پر قربان کر کے اصل نماز سمجھتے ہیں. او دوستان گرامی, اس پر بہت ساری دلائل ہیں لیکن وقت نہیں ہے. عزیزان محتشم, حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, یہ بعد میں مسلمان ہوئے, یہ کفار کی طرف سے وکیل بن کے آئے حضور کی بارگاہ کو تکنے کے لیے, دیکھنے کے لیے ماحول کیسا ہے. جب کوئی معروف ہو جائے اور زبان زد عام ہو جائے, ہر کوئی اس کی بات کرے, یار وہ بولتا بڑا سونا ہے, بات کرتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے, ان کے کلام میں شرینی ہے, مٹھاس ہے, دل موہ لیتی ہے. ہائے دوستان گرامی قدر, اس پر آدم چشتی نے حد کر دی. تو میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, اور متاں بے ادبی ہو جاوے, جے چاوے سونا سیر چمن دی, وہ سارا گلشن سیس نواوے, جے پاوے سونا ہاتھ پھولاں تھی, ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے, صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے, وہ کیڑا ایتھے گن گن دسے, اور جتھے گنتی بھی مک جاوے, آزم ایڈا سونا ماہی مینو کدرے نظر نہ. گولڑے کے تاجدار تڑپے تو ان کی قلم لکھتی ہے, اور کوئی مثل نہ ڈھولن دی, اور چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں بولن. آؤ عزیزان, آؤ عزیزان محتشم, میرے اور آپ کے آقا جانی کی بارگاہ کو تکنے آیا تھا. کیا ماحول ہے, دیکھو تو صحیح, جو اتنے معروف ہیں ان کی کہانی کیسی ہے, ان کے غلاموں کا کیا حال ہے, محبت کا کیا عالم ہے. عزیزان محتشم, جب آپ آئے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے آئے نہیں, اپنی آنکھوں سے تکتے ہیں. قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدالکا بہا وجہا وجلدا. حضور جب اپنا لعاب دین پھینکتے ہیں, ہائے یہ منہ سے سرکار کا لعاب نکلنے کی دیر ہوتی, صحابہ ٹوٹ پڑتے, نیچے نہ جانے دیتے, اپنے ہاتھ پر لے لیتے. حضور یہ نیچے والا نہیں ہے, یہ تو یہاں والا ہے. پھر کیا کرتے دوستان, راجل ان میں سے کوئی راجل منہم فدالک بہا وجہہ اپنے چہرے پر مل لیتے, وجلدہ اپنے جسم پر مل لیتے. تو دوستان گرامی قدر, صحابہ تو حضور کے لعاب کے لیے تڑپتے تھے, وہ تکتا رہا دیکھتا رہا. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر کرتے تو امر پر ہر ایک بادی لے جانے کو ترجیح دیتا, میں بادی لے جاؤں. حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے اور وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑتے, وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑتے. اور جب حضور کے سامنے کلام کرتے تو آوازوں کو پست کر لیتے ادب اور تعظیم کی وجہ سے. تو دوستان گرامی قدر, اور حضور کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں تکتے تھے, چوری چوری تکتے. حضرت حسان شاعر تھے نا, کہتے ہیں مجھے ڈھنگ آ گیا. شاعر کو دیکھنا پڑتا ہے چہرہ کیسا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے ڈھنگ آ گیا, میں نے یوں اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لینا, ان پوروں سے تکنا. اور جب تکا تو کہا واسنو من کلم تارکت تو آئی واجمل من کلم تالا دن نساء خلقتا مبرر من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. ہائے سادہ ترجمہ کروں تو دوستان گرامی قدر, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں.
میری آنکھ نے آج تک کسی کو آپ جیسا نہیں تکا، تکتی کیسے، خود ہی انکار کر دیا۔ اے آسان سوچ تو صحیح، کوئی ماں ایسا جنتی تو پھر تکتی۔ ہائے حضور آپ ایسے ہیں کہ آپ میں کوئی عیب ہی نہیں، ہائے آپ ہر عیب سے مبرہ پاک ہیں۔ عزیزان محتشم اینڈ پہ تو اخیر ہی کر دی کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا جی ایسے لگتا ہے رب کبریا نے بھی اپنے محبوب سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ ہائے ہائے دوستان گرامی قدر، عروہ تعظیم دیکھ کے چلے، اور جب چلے اپنے فراجہ عروہ الی اصحابی، اپنے اصحاب میں پہنچے، فقال ای قوم، اپنی قوم کو کہا ہے میری قوم، واللہ قسم ہے اللہ کی، لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسرا و کسرا والنجاشی واللہ، کہتے قسم ہے اللہ کی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسرا کے دربار میں گیا ہوں، کسرا کی نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہتے ہیں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑی بڑی سلطنت دیکھی ہیں، بڑی بڑی بادشاہت میں گیا ہوں، میں نے کیسر کی بادشاہت بھی دیکھی ہے، کسرا کی بادشاہ بھی دیکھی ہے، کیسر و کسرا کی بادشاہت دیکھی ہے، نجاشی کی بادشاہت دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم محمد عربی کے غلام کرتے ہیں ایسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی، ایسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی۔ تعظیم بھی کیسی، عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، جب حضور بال کٹواتے تو صحابہ نیچے نہ گرنے دیتے، طواف کیا کرتے، گھوما کرتے، اپنے محبوب کے ارد گرد گھوما کرتے، ہائے زمین پر نہ گرے یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہائے اس کی شان نہیں یہ زمین پر گرے، اور ایک دوسرے پر لپک پڑتے، اور ہر ایک کی توجہ رہتی کہ یہ بال میں لے جاؤں، کوئی کہتا مجھے مل جائے، میں قسمت کا سکندر بن جاؤں۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیجیے، حضرت ابو محذورہ میرے نبی کے ایک صحابی ہے، حضرت ابو محذورہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ تاریخ کبیر میں اس بات کو امام بخاری نے لکھا ہے، ان کی ایک لٹ بڑی ہوئی تھی، جب بیٹھتے زمین پر تو آپ کی وہ لٹ زمین پر لگ جاتی، اتنے لمبے ہو گئے بال، بڑھتے بڑھتے اتنے لمبے ہو گئے، تو جب بیٹھتے تو زمین پر بیٹھتے تو زمین پر لگنے لگ پڑتی، اور مٹی بالوں کو چھو جاتی۔ کسی نے کہا یہ کٹوا دے، کہا نہیں کٹواؤں گا، قبر میں لے کے جاؤں گا، نہیں کٹواؤں گا، مر جاؤں گا، قبر میں لے کے جاؤں گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ ابو محذورہ کیوں نہیں کٹوا رہے؟ اب وجہ سنیے، بچپن کا زمانہ تھا، اذان کی نقل اتار رہے تھے، اتنے میں حضور آ گئے، باقی بچے بھاگ گئے، آپ پکڑے گئے، حضور نے پکڑ لیا۔ جب حضور پکڑ لیں کسی کو چھوڑتے کب ہے؟ جس کے ہاتھ کو حضور تھام لیں، تھامے ہو کے چھوڑتے کب ہے؟ حضور فرماتے ہیں رعایت ملے گی ایک شرط پر۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تم جو نقل اتار رہے تھے دوبارہ اتارو۔ یہ اخلاق بھی تھا میرے نبی کا۔ آج تو عزیزان محتشم ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، میری کوئی نقل اتارے تو مجھے چڑ آئے گی، میں غصہ کروں گا۔ اب اذان کی نقل اتاری جا رہی ہے اور آپ دوستان گرامی کہتے ہیں اے ابو محذورہ یہ نقل دوبارہ اتار۔ آپ دوبارہ اذان دیتے ہیں تو عزیزم جب اذان دیتے ہیں تو حضور پیار سے اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں، جتنے بالوں کو حضور کے ہاتھ نے چھوا آپ نے پھر پوری زندگی نہیں کٹوائے۔ آج بھی لٹوں والے بزرگ ہیں،
لیکن ان کے پتہ نہیں کیا مقصد ہے. اگر تو ابو معذورہ مقصد ہیں تو ان کے بلیٹوں کو بھی سلام ہے. تو دوستان گرامی قدر حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں نہیں کٹواؤں گا، یہ قبر میں لے کے جاؤں گا. تو دوستان گرامی قدر یہاں ایک انتہائی لطیف نکتہ بتانے جا رہا ہوں دعا لینے کے لیے علماء کی اور محبت سبھی کی لینے کے لیے. عزیزان محتشم بال فرض کریں یہ لیٹ پڑی ہوئی تھی تو یہ بال بھی حضرت ابو معذورہ کے تھے، یہ بھی حضرت ابو معذورہ کے تھے. اب ان کو کٹوایا کرتے، ان کو نہ کٹوایا کرتے. بال تو اپنے ہی تھے. جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جن بالوں کو ہاتھ مصطفیٰ کا لگ جائے وہ اپنے بھی ہوں تو وہ ویسے نہیں رہتے جیسے یہ ہے. وہ تو بالوں میں برابری برداشت نہیں کرتے. جن کو حضور کا ہاتھ لگ جائے وہ اپنے بھی ہوں تو وہ اپنے نہیں رہتے. ان کا مقام اور ہو جاتا ہے. مقام کیوں بدل گیا؟ جو بالوں کا مقام ایک جیسا نہیں سمجھتے وہ ذات کا مقام ایک جیسا کیسے سمجھتے؟ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. جو بالوں کو برابر نہ سمجھیں، اپنے ہی بال الگ الگ اہمیت اختیار کر جائیں، یہ کٹواتے رہیں یہ والے نہ کٹوائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. ان کو آقا کے ہاتھ نے چھو لیا ہے. جو بال حضور کے ہاتھ کو لگ جائیں وہ اپنے بھی ہوں تو اپنے بالوں جیسے نہیں رہتے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، کیا صحابہ برداشت کریں گے؟ عزیزم سن لیجئے، حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گیا. ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، فبقا طویلاً ہچکی بندھی ہوئی تھی. قال مکانہ احد احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں میں حضور سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی سے محبت نہیں کرتا، اور حضور سے بڑھ کے کسی کو محترم نہیں جانتا تھا، اور حضور سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں جاتا. لیکن حضور کے جلال اور محبت اور ادب کے باعث میں نے کبھی حضور کو تھکا نہیں. رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں. رونے کی وجہ بس یہ ہے، صرف اتنی ہے کہ مجھ سے آپ آج پوچھیں کہ حضور کیسے ہیں میں بتا نہیں سکتا. اللہ اکبر. دیوان محتشم کی ہے صحابہ کا ادب اور مزاج. حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے وکیل بن کے گئے، سفیر بن کے گئے، تو دوستان گرامی قدر جب آپ کعبہ کے پاس پہنچے، مکے والوں کے پاس، تو نے کہا آپ آ گئے ہیں تو اب طواف کر لیجئے، کعبہ کا طواف کر لیجئے. اب حضرت عثمان کا جملہ سنیے، کہا حضور طواف نہ کریں اور ان سے پہلے میں کر لوں، خدا کی عزت کی قسم اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا پہلے نہیں کر لیں. آؤ عزیزان محتشم، النبی اولی بالمومنین من انفسہم. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو سن لیجئے ایمان کیا ہے. ایمان بچانا چاہتے ہو کسی کی بات میں نہ آؤ، جھگڑوں اور نفرتوں کو ختم کر دو. بس ایک بات کو ذہن میں رکھ لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے والد، اولاد اور ہر انسان سے بڑھ کے میں پیارا نہ ہو جاؤں. آؤ دوستان گرامی قدر بس ذہن نشین کر لیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بڑھ کے پیار کرو.
ہر ایک سے بڑھ کے حضور فرماتے ہیں مجھ سے پیار کرو، ہر ایک محبت کو میری محبت پر قربان کر دو، ہر ایک الفت کو میری الفت پر قربان کر دو، ہر ایک ذات کو میری ذات میں فنا کر دو۔ آؤ عزیزان محتشم، کچھ بھی نہ بچاؤ۔ وہ کیا شاعر نے کہا، وہ چاہ نہیں ہوندی جندے وچ نہ ہووے چاہ ہے، اس چاہ نو چاہ وچ پا چھڑو جڑی بن نہ جاوے چاہ ہے، جس چاہ نو توڑ نہ چاڑ نہ ہووے، کرو سجنا نال نہ چاہ ہے، چاہ نال میں جان دے چاہ کیتی، اے حصولی ٹنگ گئی چاہ ہے، چاہ پہلے بنائی میرے خالق نے، جڑی خالق نے پیتی چاہ ہے، چاہ نال میں چاہ نو نیتے آسی، جا عشق مسیتی چاہ ہے، چاہ دل نو چاہ صاف کریں دی، کرے دور پلیتی چاہ ہے، لکھاں عالم چھوڑ فقیر ہوئے جدو صحیح چکیتی چاہ۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیجئے، آج کے بعد ہم 6 عمل کریں گے۔ کتنے عمل کریں گے؟ یہ ہمارے آقا کی رضا ہے، منشا ہے، چاہت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 6 عمل جس کے پاس ہوں اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں، جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات سچائی اپنائیں گے، سچے بنیں گے۔ دوسری، آج کے بعد جھوٹ کو طلاق دیں گے، ہر جو بھی کاروبار ہے گھر میں باہر ہر جگہ سچائی کا دامن تھامے رکھیں گے، بنیں گے نا۔ دوسری بات، اپنے آپ کو امین رکھیں گے، بے ایمانیاں چھوڑ دیں گے۔ تیسری بات، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، وعدوں کی پابندی کریں گے۔ چوتھی بات، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکیں گے، کبھی اس سے ظلم نہیں کریں گے۔ ظلم کے خلاف تو اٹھائیں گے لیکن کبھی ظالم بن کے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے۔ اور پانچویں بات، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں گے، نیچا رکھیں گے، جھکائے رکھیں گے، لوگوں کی عزتوں کو تباہ و برباد نہیں کریں گے بلکہ نگاہوں کو نیچا کر کے اپنے رب کی طرف دھیان رکھیں گے۔ تو چھٹی بات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ 6 باتیں جس کے پاس ہوں حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم یہ 6 کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔